بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ شب قدر کی نماز کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں اپنی بہنوں کے ساتھ شب قدر کی 4 رکعت نماز نفل کا مکمل طریقہ شیئر کروں کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا برکات ملے گی، یہ تمام آج میں آپ کو بتاؤں۔ اس رات میں نفل نماز ادا کر کے زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کریں۔ تو میری پیاری، جو بھی صدقے دل کے ساتھ اس رات میں 4 رکعت نماز نفل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ادا کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا، اللہ پاک اس رات کی برکتوں سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام جائز حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ کوئی بھی دعا انسان کے اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ انہی نوافل کی برکتوں سے اللہ پاک اس کے گناہ بھی بخش دے گا۔ شب قدر، اس کی فضیلت رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے ہیں جس کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا، عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا انداز انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر فیصلے ان فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعمیر کرنے کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب یعنی کہ قرآن پاک امت کے لیے قدر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ امام ابو بکر قدر عمل کہنے کی وجہ کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی، اگرچہ وہ پہلے ہی لائق نہیں تھا۔ شب قدر کی رات کیوں نازل ہوئی؟ اس کے اصول کا سبب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر کیسے عمل کریں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تقدیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ذکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان ہستیوں پر رکش آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سامنے حاضر ہوئے، عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کو 80 سال عبادت پر رش کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ پھر سورۃ قدر کی تلاوت کی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت اور خوشی سے چمک۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائے اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لیلۃ القدر کے ساتھ ذکر فکر عبادت کی تکین کی گئی، وہاں بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو،
اور عہد عائد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کی وجہ بن جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان مبارک کی آمد پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ تم پر آئے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا وہ خیر سے محروم رہا۔ اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو یقیناً محروم ہے۔ ایسے شخص کی محرومی واقعی شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کرتا ہے تو 80 سال کی عبادت کے لیے ایک رات کیوں نہیں جاگ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے فرمایا، شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر۔ میری پیاری بہنوں، بڑے پیارے اور آسان نوافل ہیں۔ ابھی پوری کوشش کیجیے گا کہ دیگر عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس رات میں ذکر اللہ بھی کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ شب قدر کی جو دعائیں بھی آپ کو زبانی یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھیں، اور یہ جو دعا آپ کو سکرین نظر آ رہی اس کو بھی آپ نے لازمی پڑھیں۔ میرے پیارے بہنوں، قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات پر اس رات کا ذکر۔ یہ رات ہے جس شب قدر یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہتے ہیں۔ شب قدر یعنی فیصلہ والی رات اور لیلۃ القدر ہے۔ اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس رات کو نازل فرمایا تو ہم نے راستہ دکھانے والے، اسی رات میں تمام حکمت کے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم پیغمبر بھیجتے ہیں، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ رمضان المبارک جس میں قرآن پاک کا نزول ہے، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانی ہے اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے موجود ہے چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر میں تو دوسرے دنوں میں رکھ کے ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ آسمانی حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور احسان کے بدلے کہ خدا تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کی بردگی کے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح امین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ ویسے تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس رات جب آخری رات تنہائی کا واقعہ سا رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ مجھے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کو بخشش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ نماز میں کھڑا اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عباد بن سامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی یقین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو شب قدر کے بارے بتانے کے نکلا تھا، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اسی وجہ سے ان کی علامتیں ان کا تعین اٹھا لیا گیا، ممکن ہے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب اس کو 27، 29 اور 25 راتوں میں تلاش کرو۔ تو میری پیاری بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی 4 نفل نماز کے بارے میں کہ کیسے ان کو پڑھنا چاہیے۔ میری پیاری بہن، صدقہ جاری سمجھ کر دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ میری پیاری بہن، سب سے پہلے آپ نے اس رات میں 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں 4 رکعت نماز نفل کی نیت ادا کرنے لگا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو اے ہمارے مالک، اس رات کی برکتوں سے، ان کے نوافل کی برکتوں سے، اپنے کرم و فضل سے ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرما، ہم بے شمار نعمتیں عطا فرما۔ اے ہمارے مالک مولا، ہماری مغفرت فرما دینا۔ میری پیاری بہن، اپنے اپنے مقصد کی نیت آپ نے کر لینی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نفل پڑھیں اس کی نیت آپ کریں۔ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے نافرمان اولاد ہے، شوہر کے لیے، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اچھے نصیب کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی اور یہ نماز ادا کرنی ہے، 4 رکعت نفل نماز کی۔ اس کے بعد اس نوافل کو شروع کریں۔ پہلے رکعت میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ثنا پڑھی جاتی ہے
اور یہ 4 رکعتیں آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنے، اکٹھی پڑھنے۔ نیت کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سا بھی آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنے۔ پہلی رکعت میں سنت کے بعد سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے، 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ سورۃ قدر مبارکہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص یعنی کہ قل واللہ احد، یہ سورۃ مبارکہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پہلی رکعت تھی۔ ہمارے رکوع سجود میں جائیں، دوسری رکعت میں آ جائیں، پھر اسی طرح فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، پھر اسی طرح رکعت میں تشہد کے اندر جائیں، تشہد سے پھر اٹھیں، پھر اگلی 2 رکعتیں ادا کریں اسی طریقے سے، اور آخر میں 4 رکعتیں جب آپ ادا کر لیں پھر آپ نے سلام پھرنا ہے۔ سلام پھرنے کے بعد 4 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اب آپ سجدے میں جائیں۔ جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر 1 مرتبہ آپ لوگوں نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، صرف 1 مرتبہ پڑھیں سجدے میں جا کے، اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ جو بھی دعا مانگیں گے، جائز دعا مانگیں گے، اللہ پاک کے حضور اپنی تمام حاجتوں کو، تمام پریشانی کو پیش کریں، مشکلات کو پیش کریں، جو بھی آپ کے مسائل اس حوالے سے دعا مانگے اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا، اور ایسے انسان کو اللہ تبارک بے شمار نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہن، رمضان مبارک برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے جو کہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، اسی لیے آج مانگنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رب العزت کی پسند کا مہینہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ساری زندگی کی تنگ دستی میں آپ نے گزاری، ساری زندگی آپ نے پریشانی میں گزاری، آج موقع خدا رہا، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کریں، سب کام کو چھوڑیں دیں، لیکن ان 4 رکعت نماز نفل کو آپ ضرور ادا کریں۔ ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، آج کا یہ عمل 4 رکعت نماز نفل کا ایک طرف، یہ ایک ایسا سچا عمل ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو آباد کر دیا، لاکھوں ہزاروں لوگوں جو بھی اس پڑھے ہیں، جس نے بھی یہ نفل پڑھے، اللہ پاک نے ان کو ایسا نوازا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان 4 رکعت نماز نفل لیلۃ القدر میں پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے اپنے ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر مراد کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگنا ہے۔ یہ مانگنے کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم اور رحیم ہے۔ جو بھی بندہ ان تاکرات میں اللہ کریم کی عبادت کرتے ہوئے اس طرح کے چند اعمال کرتے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرے رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کی شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے محبوب، ہمارے تمام گناہ کو معاف فرما۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کی زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا دے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑیوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ
تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبی ان کا قرض جلد جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ پیاری بہنوں دعا کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی باقی گھڑیوں میں ہمیں رحمت کے ساتھ نصیب فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما اور ہمیں دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری پیاری بہن اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ میری پیاری بہنوں اگر مجھ سے بھول چوک گئی ہو تو میں اپنے تہ دل سے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں میری کوشش ہوتی ہے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں میری ویڈیو دوسرے بہن بھائی کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔